اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگ حوصلہ دے رہے ہیں کہ جن وہموں سے، جن سوالوں سے اور جن مطلب اس راستے میں آزمائشوں سے میں گزری ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی ہے جس طرح اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، تو اس کو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ اور چلے ایک ہی کا صحیح بھلا ہو رہا ہے تو میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے میری کوشش کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب فرمائے آگے بھی اور ہمیشہ کے لیے بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے کمنٹ سیکشن میں سوالات آ رہے ہیں اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ باری باری سب کے جوابات دے سکوں۔ اس میں سے ایسا بھی ہے کہ کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو مختصر ہوتے ہیں، جو ویڈیو میں بیان ہو چکے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ دھیان نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسکپ ہو جاتے ہیں، تو آپ نے پوچھے ہیں مثلاً یہ کہ میں کون سا درود پڑھتی ہوں یا اس پہ ویڈیو بنا دے، تو ان اس کمنٹ کے جواب میں میرا ہی رپلائی آ رہا ہے۔ عبداللہ وسیم عبداللہ کے نام سے ہے وہ میرا اکاؤنٹ، لیکن وہ میں ہی ہوں، تو وہ مختصر جوابات میں اسی وقت کمنٹ سیکشن میں دے دیتی ہوں، تو اس لیے آپ یہ نوٹ کر لیں کہ وہ میں ہی ہوں۔ نام میرے بھتیجے کا ہے پر ہوں میں، تو اس لیے اگر ان آپ کے کمنٹ کے جواب آتے ہیں تو اور اس نام سے عبداللہ وسیم کے، تو وہ میرے طرف سے ہی جواب آ رہے ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ ویڈیو میں نے کی اس سے گزشتہ سے پہلے ایک کہ مجھے درود کا فیض کب اور کیسے ملے گا، اس میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا درود تمہارے چہروں اور تمہاری حالتوں کے ساتھ میرے سامنے پیش ہوتا ہے، لہٰذا تم اچھے طریقے سے مجھ پہ درود بھیجا کرو۔ الحمدللہ بہت سو کو اس سے رہنمائی ملی اور ان کی تسلی ہوئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا۔ اللہ نے جس کے ذریعے بھی اللہ کرم کروا دے، آپ پہ ہو یا مجھ پہ ہو، مجھے جن کیفیات میں کروا دے۔ بہرحال بہت اچھے بھائی ہیں، الحمدللہ سنتے ہیں ویڈیو، شکر گزار ہوں کہ جو سوالات ان کے ذہن میں آ رہے ہیں کبھی میرے ذہن میں ہوتے تھے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی تو میں کوشش کروں گی کہ ان کے سوال کا جواب میں اس طرح دے سکوں، کیونکہ وہ جو میرا مشاہدہ ہوگا میں اسی کے بنا پہ دوں گی۔ تو پہلے تو میں نے ان کو جواب دے چکی ہوں، لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس پہ میں اس لیے ویڈیو بنا دوں کہ یہ سوال شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہو اور وہ اس کو بیان نہ کر سکتے ہوں، جس طرح ان بھائی نے کر دیا اور ان کو میں نے جواب دے دیا، لیکن آپ کے لیے بھی ان کا سوال پہلے پیش کروں گی اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کا جواب جو میرا مشاہدہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا درود ہماری حالتوں اور چہروں والد کے نام کے ساتھ پیش ہوتا ہے، تو جب ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ ہماری یہ کیفیت، دعا کی کیفیت، وہ دعا کے الفاظ، وہ دعا کے جذبات، وہ دعائیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوں گی۔ تو کہتے یہ تو میں مطلب وہ کہہ رہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اس پہ 100% یقین ہو گیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا مشاہدہ ہے، کوئی ایسی بات کسی کے ولی بندہ ہو، بزرگ بندہ ہو، جن کے اوپر یہ کیفیت آئی ہو اور ان کو پھر مطلب جواب ملا ہو، مشاہدہ ہوا ہو؟ لیکن میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں انتہا ہی حقیر ہوں، بس اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیر ہوں۔ ہم عشق کا دعویٰ تو نہیں کر سکتی، ہاں محبت مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، چلیں
اللہ قبول فرمائے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے، دو کریمین ذاتیں ہیں، وہ ہم جیسوں کو کیا کہتے ہیں کچروں کو، اس امت کے گٹر کو قبول کر لیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا ہمارے سوا کوئی نہیں، تو اس لیے دست شفقت مبارک ہمارے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی تھا، میرے اندر یہ سوال نہیں تھا کہ مطلب میری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ جب میں نے درود کی کثرت شروع کی اور توجہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے ہی دلوائی، درود کی کثرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بار بار میرا نام پکارا جانے لگا، کیونکہ میری کوشش یہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ملتی رہی، الحمدللہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس توجہ کو کہ میرے حضور میری ساری بہار آپ سے ہے۔ بہرحال میرے اندر یہ سوال آنا شروع ہو گیا کہ میں چونکہ درود، اچھا آپ کا ایک کمنٹ سیکشن میں تھا کہ آپ کون سا درود دن میں 1,00,000 بار پڑھتی تھی۔ الحمدللہ میں اب بھی لاکھوں میں ہی پڑھتی ہوں، لیکن میں نے آپ کو کہا وہ 5, 7, 8 لاکھ کو کراس کرنا وہ میرے لیے اب ممکن نہیں ہے۔ ہاں لاکھوں کی تعداد ہے، لیکن دن کے الحمدللہ ثم الحمدللہ نظر کرم ہے کہ میں پڑھتی ہوں۔ درود جو پڑھ رہی ہوں وہ پہلے میں نے کروڑوں کی تعداد میں پڑھا ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب جو میں نے بیت کی ایک ویڈیو آپ کو میں بتایا کہ کس طرح بیت کے الفاظ تھے، اور اس میں مجھے درود شریف عطا ہوا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اب مجھے چونکہ بیت کے بعد آپ کو انہی درودوں کی طرف جانا ہوتا ہے۔ بہرحال ان دنوں میں درود پڑھتی تھی، اور صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسے پڑھتی تھی۔ پھر مجھے جو درود عطا ہوا اس کی میں بتا چکی ہوں۔ اچھا میں پڑھ رہی ہوں تو آپ کو ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد، تو آپ بہت آرام سے تو نہیں پڑھ سکتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ درود کی کثرت کرنے والوں کو وقت کی برکت دیتا ہے، تبھی یہ لاکھوں کی تعداد ممکن ہوتی، ورنہ نہیں ہوتی۔ وہ وقت میں برکت عطا فرما دیتا ہے، کچھ اللہ میں توفیق دے دیتا ہے کہ ہم اپنی قربانیاں دیتے ہیں، کبھی نیند کی، کبھی لوگوں کے تانے سنتے ہیں ہم کہ ہر وقت بیٹھی رہتی ہیں، کام بہرحال میں کر کے بیٹھتی تھی، پھر بھی ظاہر ہے لوگ کہتے ہر وقت بیٹھی رہتی ہوں، تو چلتے پھرتے بھی میرا جاری رہتا تھا۔ خیر بار تو قربانیاں اللہ تعالیٰ کرنے کی دینے کی توفیق دے دیتا ہے، اور کچھ وقت کی برکت ضرور ہوتی ہے، ورنہ ممکن نہیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ جو لاکھوں کی تعداد میں ویٹ کرتے ہیں، یہ راز ان پہ کھلتا ہے، یہ اب سمجھانے کی بات نہیں ہو سکتی کہ کوئی اگر مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کیسے کرتی تھی اور کیسے، تو اگر آپ منٹس سیکنڈز کو کیلکولیٹ کریں تو ممکن نہیں ہے، لیکن جب آپ روحانی دنیا کی طرف جائیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ سب کچھ ممکن ہے۔ واقعہ معراج کی طرف جائیں تو وقت کیسا تھا، برکت کیسی تھی، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ سارا جہاں دکھایا گیا، قیامت تک کے حالات تک بھی، ملاقات میں کیا ہوا تو ہم نہیں جانتے، تحفے عطا کیے گئے، حوض کوثر، سب کچھ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے کے آئے تو جس وقت آپ جا رہے تھے تو آپ کا بستر مبارک گرم تھا، تو ویسے ہی گرم تھا، اور وہ کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی جیسے آپ گزر کے گئے ہیں ابھی۔ تو یہ تو راز کی باتیں ہیں، یہ تو ایسی دنیا کی باتیں ہیں جس پہ ہم نہیں پہنچ سکتے، نہ ہمیں پہنچنا چاہیے۔ تو جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثیر کرتے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بہت بڑی آیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو شاید سالوں لگ جائیں، اللہ جس کو عطا کر دے معرفت وہ اس کو جلدی سمجھ لیتا ہے۔ بہرحال اچھا میں پڑھتی تھی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد، تو یہ بہت جلدی پڑھا جاتا ہے۔ میرے دل میں ایک شبہ آ گیا، اب میں پڑھ رہی ہوں جلدی اور تیزی سے پڑھ رہی ہوں، پڑھ تو لیتی ہوں میں لاکھوں میں، لیکن میں تیزی سے پڑھا ہوا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند بھی فرماتے ہیں کہ اتنی عجلت میں کیوں پڑھ رہی ہو، آرام سے کیوں نہیں پڑھتی۔ میرے دل میں یہ آنا شروع ہو گیا، آتے ہیں وسوسے کہیں نہیں گئے، یہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہی قبر میں جائیں گے،
ان کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے. تو اب میں کسی کو بتا بھی نہیں سکوں، کسی کو سمجھا نہیں، آپ باتیں نہیں سمجھا سکتے. میں اس بات پہ آ گئی ہوں، جو نبی سے محبت کرتے ہیں نا، تم بے بس ہو جاتے، اپنی حالت نہیں بیان کر سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے. جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب ان کی باتیں کرتی ہوں تو میں معذرت چاہوں گی، میں ان کی بات کرتے ہوئے مجھ پہ اختیار نہیں رہتا، تو ان لمحوں میں مجھے معاف کر دیا کریں. اچھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نا، تو ان کی بات، ان سے بس عجیب تعلق ہوتا ہے، دل سے تعلق جوڑنا ان کا اصل ہمارا ٹارگٹ. بہرحال میں کہ اب پریشان بھی ہوں، کثرت بھی کروں، اور اندر ہی اندر اپنے آپ کو کھاتی بھی جاؤں کہ کیا اگر آخر میں یہ آ جائے جواب کہ مجھے تمہارا درود کیسے اجلت سے پڑھ رہی ہو. بزرگان دین کی زندگیوں میں آئے ہیں ایسے خواب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے اور مجھے کہیں کہ ہمارا یہ کیا اجلت میں درود پڑے، ایسے کا میرے لیے ایسی دعا مانگی جاتی، کیا تم اپنے لیے ایسی دعا مانگتے؟ میرا مقصد تو کثرت تھی، لاکھوں کی تھی. اب یہ مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا. میں کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرتی، ابھی بھی نہیں کرتی، ابھی بہت کم. جب کوئی قربان جب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میری بہت عزیز جان دوست ہیں، عالمہ ہیں، بہت اونچے مرتبے پہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی ڈاکیاں ہیں. ایک ہفتہ گزرا اس کیفیت میں. میں کہتی ہوں میرا صبح ان کا فون آیا، صبح 11 بجے 10-11 بجے کا ٹائم تھا. مجھے کہتی ہیں کہ میں نے تو رات کو خواب میں دیکھا، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اس منبر مبارک کے سامنے، جہاں پہ مسجد نبی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جائے، وہاں پہ تشریف فرما میں ایک بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، جو اس وقت کے ہیں مفتیان ہیں، علماء کرام ہیں، ان میں بہت سے وہ بھی شامل ہیں ایک طرف، لیکن اصحاب، تمام تر اصحاب شامل ہیں، لاکھوں کے مجمع ہے. امت کی اس وقت کی خواتین بھی شامل ہیں، اور امہات المومنین پہلی صف میں بیٹھے. اب وہ چونکہ خواتین کے سیکشن میں ہیں تو کہتے وہ سب الحمدللہ نے توفیق دی ہوئی ہے شرعی پردے کی، سب نے پردہ کیا، اور میں نے دیکھا تم بھی بیٹھی ہو اس طرف ان امہات المومنین کے پیچھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ بڑا سخت وقت گزر رہا ہے، فتنوں کا دور ہے، بڑا سخت وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کی بہت فکر ہے، میں قربان. میری امت میری سنت کو، قرآن کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھے اور درود کی کثرت کرے، تبھی ان فتنوں کے دور سے وہ آسانی سے نکلے گی انشاءاللہ. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اور پھر کہتے ہیں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا خوبصورت مسکراہٹ سے جہاں تم بیٹھی ہوئی تھی تمہیں دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم بے انتہا رو رہی ہو، کہ ہمارا تم کیا کہتی ہو کہ تمہارا درود مجھے پسند نہیں. تم جب درود پڑھتی ہو جس محبت سے پڑھتی ہو، مجھے وہ محبت پسند ہے، وہ ادائیگی پسند ہے. جب تم درود پڑھتی ہو تو جس محبت سے تم پڑھتی ہو، مجھے تمہارا محبت سے پڑھنا پسند ہے. اس نے جب یہ خواب سنا ہے، میں نے اس کو، میں رو پڑی، مجھ پہ بڑی تکلیف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میرے لیے یہ درود لے کر آئی، تم نے میری مشکل حل کر دی. اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا کرے جو کسی کو نہ عطا کیا. اس لیے میں یہ سوال کا جواب تو بھائی کو میں دے گئی، آپ کو اس لیے دیا کہ جواب آتے ہیں، پیغام آتے ہیں، اس کی فکر نہ کیا کریں. آپ کو زیارت نہیں ہو رہی، اس کی فکر نہ کیا کریں کہ آپ پر یہ دروازے نہیں کھل رہے،
جس کی جتنی استطاعت ہو اس وقت کے مطابق اللہ کرتا ہے. صبر کریں، اس بات کا شکر کریں کہ آپ کو درود کی کثرت کی توفیق ملی ہے. آپ کی روح بھی پاک ہوگی، آپ کا جسم بھی پاک ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے رب نے، ہر ایک کے لیے الگ ہے. ہر ایک نے اس وقت تک پہنچنا ہے، اور یہ پہنچنا ہی اس وقت تک جب ہمیں یہ کامیابی ملے گی. اصل کامیابی یہی ہے، مجھے یہ ہماری آزمائش ہے. ہم اس وقت تک صبر سے، استقامت سے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگے رہیں. آپ لگے رہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہوگا. ہمت کریں، کوشش کریں، کوشش کے نمبر ہے، کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ہے آپ پر، لیکن آپ کتنی چاہتے ہیں یہ آپ پر ہے. کتنا پڑھیں، جتنا. اب ہم لاکھوں میں نے یہی کہا کہ میں اتنی گناہگار ہوں، میں لاکھوں میں پڑھوں گی تب شاید رحمت آئے اور میرے حالات بدلے. ہزاروں میں تو میں پڑھتی ہوں، مطلب کہ میرے حالات میں اپنے اندر کے کہہ رہی ہوں. میں پھر کہوں گی میں نے درود کبھی کسی مقصد کے لیے نہیں پڑھا سوائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب اور محبت میں پڑھا ہے. اب بھی پڑھتی ہوں، یہ بڑی حیا آتی ہے، بڑی حیا آتی ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتی ہوں. یہ میں اپنا کہہ رہی ہوں، میں آپ کا نہیں کہہ رہی. آپ لوگ پڑھیں، اپنے مقصد کے لیے پڑھیں. چلے درود تو کثرت تو کر رہے ہیں نا، شکر یہ کریں زبان پہ درود تو ہے نا. کوئی سیلفش درود نہیں ہے، درود ہے. ہمارے گمان ایسے ہوں، اچھے گمان رکھیں اللہ سے. بڑا ہی پیارا رب ہے، وہ بڑا ہی پیارا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان محبتوں سے اپنا دامن کو بھر لیں، مضبوطی سے، دانتوں سے، ہاتھوں سے مضبوطی سے کس کے اللہ کو پکڑ لیں. خود سے جدا مت ہونے دیں. اللہ کسی کو جدا نہیں کرتا، ہم خود کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک میں ادب سے بیٹھے رہا. بس مقصد کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. انشاءاللہ واقعہ بھی سناؤں گی اس کا. اگر زندگی نے وفا کی، توفیق ہوئی، اللہ کی مدد شامل رہی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ کو دن میں لاکھوں کی تعداد میں درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کے دربار اقدس میں پیش کرنے کی توفیق، استقامت اور محبت عطا فرمائے. میرے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ میں بہت گناہگار ہوں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.